تو مفتی صاحبہ پوچھتی ہیں کین وی میک دعا آن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم's grave to ask Allah to forgive us? Would this be considered shirk since we are not asking directly to Allah? Can Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم hear us from the grave? یہ انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اس سوال کا تعلق اصل میں توسل سے ہے، وسیلہ اختیار کرنے سے ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے تفصیل ہے کہ وسیلے کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، البتہ اس کی تفصیلات ہے۔ وسیلے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے ہی مانگنا۔ دیکھیے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا یا کسی کو شریک کرنا یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہو سکتا ہے، یہی تو شرک ہے۔ ہمیں سورہ فاتحہ میں یہی تو بتایا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ تو لہٰذا مانگنا یہ صرف اللہ ہی سے ہونا چاہیے۔ البتہ اللہ سے مانگتے ہوئے ہم کسی کا واسطہ، وسیلہ، توسل دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں قرآن کریم میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اللہ سے وسیلہ چاہو، وسیلے کا سوال کرو۔ اسی طرح ایک جگہ پر فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے وسیلہ چاہتے ہیں۔ تو اس وسیلے سے کیا مراد ہے، آگے اس کی تفصیلات ہم بتائیں گے۔ البتہ قرآن کریم میں وسیلے کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کہ اللہ کو کسی کا واسطہ، کسی کا ریفرنس دینے کی ضرورت ہے، تو صحیح بات اور اصل چیز تو یہی ہے کہ اللہ کو کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے فرما دیا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بہت قریب ہے، جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ سے مانگنے کے لیے کسی ریفرنس کی باقاعدہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا ریفرنس دینے کی وجہ سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کہ کسی چیز کا ریفرنس دے دیا تو اس کی وجہ سے دعا جلدی قبول ہو جائے گی؟ ہاں ایسا ممکن ہے۔ تو لہٰذا اب توسل کس چیز کا ہونا چاہیے، وسیلہ کس چیز کا دیا جانا چاہیے، کون سا وسیلہ جائز ہے، کون سا وسیلہ ناجائز ہے، اس کی تفصیلات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم سوال پر آتے ہیں۔ چنانچہ پہلے ہم ان توسلات کو ذکر کرتے ہیں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، دعا کرنا اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر، اللہم انی اسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، کہ اللہ میں تیرے پاک ناموں کا وسیلہ دیتا ہوں، تیری پاک صفات کا، بلند صفات کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں۔ اگر کوئی اس طرح سے سوال کرے تو بالکل جائز ہے، مسنون دعاؤں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں یہ جو قرآن کریم کی آیت میں وسیلے کا ذکر ہے وہ اسی طرح کے وسیلے اس میں مراد ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے وسیلہ دینا اپنے نیک اعمال کا، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ بخاری شریف میں بہت تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ 3 لوگ ایک غار میں چلے گئے اور پھر غار پر ایک چٹان آ گئی، ان کا باہر نکلنا ناممکن ہو گیا۔ تو اب ان لوگوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چٹان کو ان سے ہٹا دیا۔ کسی نے والدین کے فرما برداری، کسی نے جو ہے تقوی اور طہارت، اور کسی نے جو ہے تجارت میں ایمانداری، یہ تمام اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرا وسیلہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا اور نیک لوگوں کا وسیلہ لینا، یعنی ان کے واسطے سے دعا کرنا، اور یہی بات سوال میں بھی منشن ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ مانگنا یا آپ کے ذریعے سے دعا مانگنا، اور اس حال میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہوں، تب تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور اپنے دنیاوی مسائل، اپنے آخرت کے مسائل رکھتے تھے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہتے تھے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر کے یعنی گناہوں سے لدے ہوئے آپ کی خدمت میں آ جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور آپ رسول بھی اللہ سے ان کے سلسلے میں استغفار کریں تو لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو تم دیکھو گے اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ نابینا تھے آنکھ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ میرا یہ اندھا پن ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ دعا کر لیجئے میرے لیے۔ چنانچہ حضور نے کہا کہ تم اچھی طرح سے وضو کرو اور پھر یہ دعا کرو، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے ان کے واسطے سے، ان پر ایمان لانے کے ذریعے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی وسیلہ اختیار کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے انبیاء کرام علیہم السلام کا وسیلہ دینا جائز ہے، اسی طرح صالحین کا، نیک لوگوں کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے کہ اللہ ہماری اس دعا کو نیک لوگوں کی برکت سے قبول فرما۔ تو اس طرح کی بات کہہ دیں تو اس میں بھی جمہور فقہا کا، مالکیہ، شافعیہ اور اسی طرح حنابلہ کا بھی اختار مذہب یہی ہے کہ اس طرح سے دعا کرنا جائز ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے امام ابن تیمیہ اور دیگر بعض حنابلہ کا کہ ان کے نزدیک یہ چیز جائز نہیں ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں ان سے وسیلہ مانگنا یہ تو درست ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب ان سے وسیلہ یا ان کے ذریعے سے دعا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور وہ جو ہے اس پر دلیل دیتے ہیں، بخاری ہی کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارش کی کمی ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا ہیں ان کو ممبر پر کھڑا کیا اور پھر یہ دعا کی کہ اللہ یہ آپ کے نبی کے چچا ہیں، کیا آپ کے نبی جب تک تھے ہم ان کے واسطے سے دعا مانگتے تھے، اب ان کے چچا ہیں، ان کے واسطے سے ہم بارش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے ذریعے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا واسطہ دے کر یا صالحین کا، نیک لوگوں کا واسطہ دے کر دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جو نیک لوگ زندہ ہیں ان کا واسطہ دے کر دعا کی جا سکتی ہے، لیکن جیسے کہ بتایا کہ جمہور فقہا کے نزدیک اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ چنانچہ بہت سارے ائمہ نے، امام نووی اور اسی طرح ابن القیم اور اس طرح کے بے شمار ہمارے اصحاب ہیں، ماوردی اور قاضی وغیرہ، انہوں نے جو ہے ایک واقعہ نقل کیا ہے، بس یہ واقعہ ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں، یعنی یہ تابعین کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس، اور قبر مبارک کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ آپ پر سلامتی ہو۔ اسی سوال میں یہ بھی منشن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سنتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں احادیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں تو یہ باقاعدہ آپ کے پاس پیش کیا جاتا ہے، چاہے ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، متعین فرشتے ہیں جو فرشتے اس درود و سلام کو لے کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس درود و سلام بھیجنے والے کے نام کے ساتھ۔ اور اگر جب جو ہے ہم قبر مبارک کے سامنے جاتے ہیں تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام کو سنتے بھی ہیں اور اسی طرح اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ بات منشن ہے۔ تو بہرحال یہ آئے، یہ دیہاتی ایک صاحب تھے، وہ آئے اور کہنے لگے سمعت اللہ تعالی یقول، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہ کلام میں یہ بات سنی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہی آیت کہ اللہ سے جب تم استغفار کرو اور رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ تو انہوں نے کہا قد جئت مستغفرا من ذنبی مستشفعا بک الی ربی، اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ اشعار کہے، وہ اشعار بڑے بہترین ہیں۔ انہوں نے کہا تھا یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ وطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ
فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، کہ میری جان اس قبر والے پر فدا ہے کہ جس میں کہ آپ سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، اسی قبر کے ذریعے سے ہمیں عفو و درگزر بھی ملتا ہے، سخاوت بھی ملتی ہے، کرامت بھی ملتی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ دعا کی، چنانچہ تمام بڑے اسکالرز نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے بغیر کسی نکیر کے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ اشعار جو میں نے ابھی آپ کو بتائے، یہ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جو سنہری جالیاں ہیں اس پر جو پلر ہے اس پر یہ اشعار آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یا وسیلہ دینا، چاہے قبر مبارک کے سامنے جا کر یا کہیں پر بھی ہو، تو یہ جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے۔ البتہ بعض بتایا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک یہ چیز ناجائز ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ مسئلہ کفر اور اسلام کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام اختلافی مسئلے کی طرح سے ہے، اس کو اسی ترتیب پر دیکھنا چاہیے۔